کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بہترین امت ہو، نکالے گئے ہو، امت اخرجت للناس لوگوں کے لیے، نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب اگر ایمان لے آئیں اہل کتاب بھی، لکان خیرا لہم کہ ان کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، منہم المؤمنون ان میں ایمان والے لوگ بھی ہیں، وہ اکثرهم الفاسقون اور ان میں کے اکثر فساق ہیں، فاسق ہیں، گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں دو باتوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ایک بات تو گزشتہ آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس والی بات کے ضمن میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو واقعہ ہوا تھا اوس اور خزرج والے لوگ جو آپس میں ٹکرا گئے تھے، اور اس کے پیچھے شماس ابن قیس یہودی تھا، یہ بار بار نام گزر رہا ہے، شماس ابن قیس یہودی نے جا کر اس سازش کو آگ لگائی تھی کہ یہ اوس اور خزرج والے لوگ نیک و صالح ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ لوگ اپنی شادیاں کرنے میں ہمارے محتاج تھے، اور ہمارا اقتدار تھا، ہمارا تسلط تھا، اور یہ سارے کے سارے یہود یعنی کہ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ سارے کے سارے تین قبائل تو یہود کے تھے، آپس میں ہلکا پھلکا لڑتے بڑھتے رہتے تھے، لیکن اوس اور خزرج کو انہوں نے خاصا دبا کے رکھا ہوا تھا مدینے میں۔ اللہ کی شان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوس اور خزرج کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائی، اور اس کے صلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں شیر و شکر فرما دیا، یہ ایک ہو گئے۔ یہ تھا اس کا پس منظر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ جب یہ اوس اور خزرج والے آپس میں ٹکرائے تھے تو اس وقت میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اوس اور خزرج سے کے علاوہ تھے، اور ان کے ٹکرانے کے لیے شماس ابن قیس یہودی نے باقاعدہ اشعار کہے تھے، جس میں ان حضرات کو ان کا ماضی جو تلواروں کے ساتھ لیس تھا، آپس میں ایک دوسرے کے خون خرابے کے ساتھ لیس تھا، مزین تھا، اس کو اس نے اجاگر کیا تھا، اس کی وجہ سے خاصا فساد برپا ہوا۔ اس فساد کے علاج کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر یہ آیات عطا فرمائی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی داعی ہو۔ کیوں کہا خیر کی داعی ایک جماعت ہونی چاہیے؟ کہ جب وہ لوگ وہاں لڑ رہے تھے اوس اور خزرج والے، تو ان کے درمیان میں، یہ دونوں اب مسلمان ہو چکے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، تو وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان تھے لیکن اوس اور خزرج سے نہیں تھے، وہ ہکا بکا کھڑے ہوئے تھے کہ ہم کریں تو کیا کریں، آیا ہم نے لڑنے کے لیے چھوڑنا ہے یا ہم نے روکنا ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ اطلاع دی کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ ایک جماعت تم میں ایسی ہونی چاہیے جو امر بالمعروف کا کام کرے اور برائی سے روکے۔ اب ہم یہاں جو آیت پڑھ رہے ہیں، اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی رہ گئی تھی اس دن، اس کو نوٹ کر لیا جائے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ والی آیت کے اندر، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مفسر ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کے لیے اس وقت میں دعا فرمائی تھی جب کہ وہ 8 سال کے تھے۔ 8 سال کے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام طہارت کے تشریف لے کے گئے، انہوں نے دیکھا کہ آپ تشریف لے کے گئے ہیں، تو وہ خود ایک لوٹا لے کر آئے، پانی بھر کے رکھا، نبی علیہ السلام نے تشریف لائے، آپ نے پوچھا کس نے رکھا؟ من وضعہ، اس نے کس نے رکھا یہ؟ عبداللہ ابن عباس۔ کیوں؟ کہ آپ تشریف لائیں گے، آپ وضو فرمائیں گے، محبت تھی اور منشا کو سمجھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اللہم فقہہ فی الدین، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اس کو تفقہ عطا فرما دین میں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے مفسر نمبر 2 ہیں۔ سب سے بڑے مفسر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ 4 عبادلہ ہوئے ہیں جو امت کے بڑے محسن ہیں۔ ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 حضرات ہیں جن کو عبادلہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ تو
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا عطا فرمائی تھی، اس دعا کے صلے میں وہ یہ کہتے تھے، ان کی تفسیر ہے باقاعدہ، تفسیر ابن عباس آج ہی ملتی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ، وہ کہتے تھے کہ یوم تبیض وجوہ سے مراد یہ وہ لوگ، ان لوگوں کے چہرے جو سفید ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو منور ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی نیکوکار لوگ ہیں، ہر طرح کی بدعات سے پاک ہیں۔ اور وَيَوْمَ تَبْيَضُّ، اور وہ جو دوسری والی پارٹی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، جن کے چہرے کالے ہو گئے، سیاہ ہو گئے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ایمان کے بعد بھی کفر پر رہے، اپنے ایمان کے بعد بھی کفر پر رہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو بدعات کا سہارا لے کر اس کو اسلام کا حصہ سمجھتے رہے، جبکہ وہ اسلام ہرگز نہیں تھا۔ بالکل ایسے ہی سمجھ لیجئے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں عیسائیوں نے غلو کیا، ان کی محبت میں آگے بڑھ گئے، اور اتنا آگے بڑھ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نکال کر خدائی کے درجے تک پہنچا دیا۔ اور ہمارے زمانے میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جان لیتے ہیں، آپ علیہ السلام کو مشکل کشا جان لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جب آگے بڑھے، حدود سے آگے بڑھ گئے، تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا درجہ دے دیا، اور یہاں تک کہہ بیٹھے کہ جب نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے کے گئے تو وہاں عبد القادر جیلانی پہلے سے موجود تھے، اور انہوں نے ہاتھ دیا، انہوں نے سہارا دیا، اور ان کے سہارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اوپر کی سواری فرمائی، اوپر آپ چڑھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی باتوں سے ہمیں احتراز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری اہم بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ان کی گوشمالی کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہماری ڈاک آئے تو ہم لینے نہ جائیں، ہمیں کسی نے اپنے گھر شادی میں بلانا ہو تو وہ آ کر ہمارے گھر میں کارڈ دے دے۔ آج کل تو واٹس ایپ کا دور چل گیا ہے، لیکن پہلے وقتوں میں یہی تھا کہ میرے گھر کوئی آئے گا، آ کر کارڈ دے گا تو میں اس شادی میں شرکت کروں گا، ورنہ اگر فون پہ بلاوا دیا تو بعض اوقات ناقابل قبول ہوا کرتا تھا کہ جی ہمیں ادنا سمجھا اور ہمارے گھر تشریف نہیں لائے، ہماری ایک کپ چائے نہیں پی اور ہمیں دعوت نامہ دے دیا۔ آپ سوچئے کہ ہمارے کارڈ کی اتنی اہمیت ہے، ہماری ڈاک کی اتنی اہمیت ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب بھی ہم درود شریف پیش کریں تو آپ علیہ السلام حاضر ناظر ہونے کے ناطے ہم سے یہی ہمارا درود شریف وصول فرما لیں۔ یہ تو توہین ہے۔ کیسے توہین ہے؟ ایسے توہین ہے نبی علیہ السلام کی شان گرامی میں کہ ہم اپنی جگہ موجود ہیں اور نبی علیہ السلام اپنی طرف پیش کیا جانے والا سلام لینے کے لیے خود تشریف لا رہے ہیں۔ ارے بابا، اگر تو تشریف لا رہے ہیں میرے لیے سعادت کی بات ہے، مجھے چاہیے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھائیں۔ مجھے تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ نبی علیہ السلام تشریف لائیں اور میں نماز میں پڑھاؤں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر، تو یہاں ایک بات اور عرض کرنی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یہ والی بات اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ہم نے پہلے عرض کیا کہ جی دعوت کا کام، گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ دعوت کا کام یہ فرض کفایہ ہے، ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ اس کی تائید وہاں سے ہوتی ہے جس طرح سے آپ علیہ السلام کے دربار اقدس کے اندر جب آپ علیہ السلام مجلس لگاتے تھے، آپ علیہ السلام صحابہ کو پڑھاتے تھے، تو جو لوگ جہاد پر بھیجے گئے وہ لوگ الگ ہیں، اور جو لوگ علم کے حصول کے لیے نبی علیہ السلام کے گرامی الفاظ کو محفوظ کرنے کے لیے روکے گئے وہ لوگ الگ ہیں۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو کہ تفقہ فی الدین کے لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہے۔ یہ حاضر باش وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہر لمحے کو محفوظ کیا۔ دیکھیے، ایک فرض کفایہ ہے اور ایک فرض ہماری ضرورت کا ہے۔ جو فرض کفایہ ہے وہ دعوت کا کام ہے، وہ ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرض کفایہ کے حق میں کھڑا رہے، نہ کرے لیکن کھڑا ضرور رہے، یہ فرض کفایہ۔ دوسرا فرض کون سا والا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک عمومی کام ہے، وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ کام کیسا ہے؟ یہ کام ایسا ہے کہ جی
میں راستے میں جا رہا ہوں، جاتے ہوئے راستے میں کوئی چیز تکلیف دہ نظر آتی ہے تو یہ امت کی خیرخواہی کرنے کے لیے میرے ذمہ ضروری ہے کہ میں اس وقت میں اس راہ میں تکلیف پہنچانے والی چیز کو ہٹا دوں، یہاں تک کہ اس کو صدقہ شمار کیا گیا۔ اور حدیث کے الفاظ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو اگر کہ وہ ظالم ہے تب بھی، اگر وہ مظلوم ہے تب بھی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی اگر وہ ظالم ہے تو اس کی مدد کیسے کریں، جبکہ مظلوم ہے مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ مظلوم ہے اس کو بچانا، اس کی مدد کرنا، اس کے لیے ظالم سے لڑنا ہمارا حق بنتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم لڑیں۔ لیکن یہ ظالم آدمی کے ساتھ مدد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جی ظالم کو اس کے گناہ سے روکنا، ظالم کو اس کے ظلم و تشدد سے روکنا۔ ایک آدمی سود کھانے جا رہا ہے، ایک آدمی سود پر بینک سے پیسے لینے جا رہا ہے، اس آدمی کو اس سود سے روکنا۔ ایک آدمی شراب پینے جا رہا ہے، اس کو اس کی شراب سے روکنا۔ ایک آدمی جھوٹ بولنے جا رہا ہے، اس کو اس کے جھوٹ سے روکنا۔ قرآن پاک کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پر تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ظلم کے اوپر، گناہ پر تعاون ہرگز نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تم کیا کرو، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو، اللہ کو گواہ بنا کے کھڑے ہو۔ اور یہاں تک کہا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر کہ تمہاری اپنی ذات پر بات آ جائے تب بھی قرآن پاک کے تابع ہو کر ہو۔ اپنی ذات کے لیے بھی کھل کر اپنے خلاف کھڑا ہونا یہ بھی آسان کام نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے خلاف کھڑے ہونے شروع ہو گئے اس کا مطلب ہوگا کہ ہم مؤمن ہو گئے، اور ہمارا نفاق ہمیں اپنے خلاف، اپنے نفس کے خلاف کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ کہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی کہ تم امت کے ایسے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو کہ جو کہ ہر ایک کا ذمہ ہے۔ دعوت کا کام فرض کفایہ ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا، نہ کرے، لیکن امت کے نفع کی سوچنا، اس کو ہر طرح کی تکلیف سے بچانا۔ میں راستے پہ چل رہا ہوں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ پانی یہاں سے بہہ رہا ہے، اور اس پانی کے بہنے سے شاہراہ کے اوپر پانی جمع ہو جائے گا، اور جب گاڑیاں گزریں گی تو پاک دامن لوگوں کے، نمازیوں کے کپڑے خراب ہوں گے، تو مجھے چاہیے کہ میں دروازہ بجا کے ان سے کہہ دوں میں پانی بند کرو۔ میں اپنے گھر کی قربانی کر رہا ہوں، اور میرے گھر کی قربانی میں ایک واجب عمل کر رہا ہوں، اور اس قربانی کو میں روڈ پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جی میرے گھر میں جگہ نہیں ہے، اور اس کا کرنے کے لیے میرے پاس جواز یہ ہے کہ جی مجھ پر واجب ہے۔ تو ٹھیک ہے وجوب اپنی جگہ پر، لیکن شاہراہ بند کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ انتظام کریں، متبادل انتظام کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے ذمے کام ہے وہ امر بالمعروف کا ہے، نہی عن المنکر کا ہے، ایک دعوت کا شعبہ ہے اور ایک لوگوں کی نفع رسانی کا ہے۔ تو نفع رسانی کا کام ہمارا یہی ہے کہ اگر ہم کسی برائی کو دیکھیں تو برائی کو روکیں، اور اگر خیر کے کام کی طرف کسی کو ترغیب دے سکتے ہوں تو اس خیر کے کام کی طرف متوجہ بھی کریں۔ آگے شاہ فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہاری صفات میں سے ایک اہم کام یہ ہے کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ اور اہل کتاب، چونکہ وہ لوگ اہل علم تھے، اہل کتاب تھے، وہ لوگ تورات اور زبور اور انجیل کے جاننے والے تھے، خاص طور پر تورات اور انجیل کے، اور ان لوگوں کو نبی علیہ السلام کی بعثت کے حوالے سے بڑے مضبوط دلائل پتہ تھے، اور وہ لوگ ان دلائل کو چھپاتے بھی تھے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر کہ اہل کتاب ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ منہم المؤمنون، ان میں مومن لوگ بھی ہیں۔ مومن لوگ وہ کون ہیں؟ عبداللہ ابن سلام اور دوسرے ثعلبہ اور دیگر احباب، یہ وہ لوگ تھے جو یہودیت سے تائب ہو کر مسلمان ہوئے تھے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو دائرہ اسلام سے سرفراز فرمایا۔ ان میں چند نام بہت اہم ہیں، ثعلبہ بن سعید اور ان کے بھائی، اور جو باقی لوگ فاسق ہوئے
وہ لوگ ظاہر ہے کہ قرآن پاک کو جانتے تھے، نبی علیہ السلام کی بعثت کو برحق مانتے تھے، لیکن اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا اپنے نفس کے خلاف کھڑے نہ ہو سکنے کی صلاحیت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے خلاف کھڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت سے ان کا فیصلہ فرمایا اور وہ لوگ مستحق عذاب ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام مبارک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔